سورۃ المؤمنون آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایمان والوں کی چند ان صفات کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں، اور اس کے برعکس جو مشرک ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے کلام کی آیات کے منکر ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ عمدہ صفات نہیں ہوتی، ان کے اندر تو بری عادات ہوتی ہیں کہ ان کے اندر تکبر کی بیماری ہوتی ہے، شیطان جیسی اکڑ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا وقت فضول باتوں کے اندر، فضول کاموں کے اندر وہ صرف کرتے ہیں، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ نیکیوں کے اندر سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر کامل درجے کا ایمان ہوتا ہے، ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اور وہ شرک سے پاک اور پکے موحد ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان مومن ہے یا مشرک ہے، اچھے کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے، ہر ایک نے ہمارے پاس آنا ہے اور ہر ایک کا اعمال نامہ ہم نے اس کے سامنے رکھ دینا ہے، اور اس نامہ اعمال کے اندر جو کچھ ہم نے لکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ حق سچ ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی تو بات ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی بندہ اس کا انکار ہی نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے جب یہ بات حق سچ ہے تو ہر ایک انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور وہ کوئی بھی قول و فعل اس کا ایسا نہ ہو کہ اس کے نام اعمال کے اندر وہ درج ہو جائے
اور قیامت کے دن اس کو اس پر شرمندہ ہونا پڑے، تو آج ہی وہ پہلے سے سوچ لے کہ اگر میں نے غلط دیکھا، غلط بولا، غلط سنا، یا میں نے کوئی بھی غلط کام کیا تو نام اعمال کے اندر تو اس نے نقش ہو جانا ہے اور میری اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ تو ایسا کام انسان کرے کیوں؟ جب ہم اچھے کام کریں گے تو نام اعمال کے اندر اچھے کام لکھے جائیں گے، اچھے کام ہوں گے تو قیامت کے دن کسی قسم کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں، ما آتوا جو بھی چیز دیتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ میں جب خرچ کرتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں کے اندر جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان بھلائی کے کاموں کے اندر سبقت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم مکلف نہیں بناتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کتاب سے مراد نام اعمال ہے۔ یہاں تک ایمان والوں کے صفات کا تذکرہ تھا۔ اب آگے اس کے برعکس دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے قلوب، ان کے دل تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ، ہم لہا عاملون، جس کو یہ کرنے والے ہیں، یعنی ایمان والوں کے تو یہ کام ہیں، ان کے کام ان کے علاوہ ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے انہیں عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تو اس وقت یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا جائے گا لا تجأروا اليوم، آج کے دن تم چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تحقیق میری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، پس تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹتے تھے، پلٹ جاتے تھے، یعنی جب میری آیات سنتے تھے تو تم بھاگ جاتے تھے، وہاں رکتے تک نہیں تھے۔ مستکبرین بہ، اور ان کے ساتھ تکبر کرنے والے تھے، سامرن، اور قصہ گو، تہجرون، بیہودہ گو، بیہودہ باتیں کرتے تھے، یعنی کہ فضول کاموں کے اندر تمہارا سارا کا سارا وقت گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جو صفات پسند ہیں ایمان والوں کی، پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ نصیب ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا خوف جس انسان کو نصیب ہو جائے، اس کے لیے ہر نیکی کرنا آسان، ہر برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جنہیں یہ نعمت میسر ہو گئی، ان کی زندگی کیسی تھی؟ بے شمار ایسی ہستیاں دنیا کے اندر آئی اور چلی گئی۔ ایک نام ہے حضرت رابعہ بصریہ کا، جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ساری رات مصلی پر گزارتی تھی، نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اللہ کے سامنے آوازاری،
رونا گڑ گڑانا ہر روز کا معمول تھا. پوری پوری رات اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے خوف سے رونا، اور اس کے بعد پھر صبح کی نماز پڑھ کے پھر مصلی پر بیٹھ جانا اشراق کے وقت تک، پھر تسبیحات کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے انسان جب ساری رات کا جگا ہوا ہوگا تو اس کو اونگ تو آئے گی، نیند کا غلبہ بھی ہوگا. تو اس حالت کے اندر جب آپ کو اونگ آتی تھی تو آپ اپنے آپ کو ملامت کرتی تھی اور کیا کہتی تھی؟ اے نفس تو کب تک سوتا رہے گا، اے نفس تو کب تک سوتا رہے گا. یعنی ساری رات جاگ کر گزاری ہے، لیکن تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہونے لگا، تھوڑی سی اونگ آنے لگی تو اپنے آپ کو ملامت کیا، نفس کب تک تو سوتا رہے گا، کب تک تو غفلت میں پڑا رہے گا. اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں لکھا فرمایا کرتی تھی جب اللہ کے ساتھ ان کی مناجات ہوتی تھی، جب اللہ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی تھی، اس کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کہنے لگی اے اللہ اگر مجھے جنت کا شوق ہے، جنت کے شوق میں تیری اتنی عبادت کرتی ہوں تو مجھے ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دے. اگر جہنم کے خوف سے تیری میں اتنی عبادت کرتی ہوں، اتنی ریاضت کرتی ہوں تو مجھے جہنم کا ایندھن بنا دے. اور عرض کرتی تھی کہ اے اللہ نہ تو مجھے جنت کی طلب ہے نہ مجھے جہنم کا ڈر ہے، مجھے تو صرف اور صرف تیری محبت چاہیے. یہ جتنی محنت کرتی ہوں، جتنی مشقت ہے، جتنی تیری بندگی کرتی ہوں، تیری محبت میں کرتی ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ والوں کی عبادت کا حال ایسا ہی تو تھا. ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ فرمانے لگے کہ جب جنت میں جائیں گے وہاں پر نماز ہی نہیں ہے تو ایسی جنت کا کیا فائدہ. یعنی کہ ان کو نماز کے اندر وہ لطف نصیب ہو چکا تھا، وہ کہتے تھے اس سے زیادہ لطف اور کس چیز میں ہوگا، جنت میں بھی نہیں ہو سکتا جو مزہ نماز میں ہے. نماز تو آج ہم پڑھتے ہیں لیکن بس ایسے پڑھتے ہیں کہ بس یہ فرض ہمارے سر سے ٹل جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے نا، پھر انسان جب نماز پڑھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں رب کی نظر میں ہوں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کسی اور رنگ ڈھنگ سے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اب ایک کیمرے کا خوف آج کل ہمیں ہے یا نہیں ہے؟ کسی تقریب میں جاتے ہیں، شادی میں جب سب لوگ ہوتے ہیں نا اپنی مرضی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور مووی والا آ جائے تو ہر بندہ ایسے سیدھا ہو جاتا ہے کہ اب میں کھاؤں تو کس طریقے سے کھاؤں. یعنی کیمرے کا ڈر ہے کہ بھئی اس کے اندر تو یہ سب کچھ ریکارڈ ہو جائے گا، اتنا بڑا لقمہ لیا تھا، اتنی بڑی بوٹی کھا رہا تھا، اتنی فلاں چیز کھا رہا تھا، اتنا کھانا لیا ہوا تھا. ایک کیمرے کا کتنا ڈر ہے. حالانکہ یہ جو ایک مووی بن رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ چلے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ سال بعد ضائع ہو جائے، 2 سال بعد، 10 سال بعد ضائع ہو جائے. لیکن جو اللہ کا ڈر اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کہ انسان اللہ کے نظر میں ہے اور جو کچھ انسان اعمال سر انجام دیتا ہے وہ سب کے سب اللہ کے جو کیمرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو اس سے بہت اعلیٰ قسم کا نظام ہے فرشتوں کے پاس، جدید سے جدید. ابھی تک تو ہمارے پاس وہ چیزیں آئی نہیں ہیں جو اللہ نے فرشتوں کو شروع سے دے رکھی ہیں. ایک انسان پوری زندگی جو کچھ وہ کرتا رہتا ہے، نیکیاں برائیاں، وہ سب کے سب وہ لکھی جاتی ہیں، ریکارڈ نام اعمال. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف نصیب ہو جائے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے کیمروں سے ڈریں گے نا. کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے جو کیمرے ہیں وہ تو ریکارڈ کر رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کی نماز ایسی تھی، تو ہم ایسی نماز پڑھیں گے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اگر تلاوت کرتے ہیں، بھی اللہ میں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور یہ بھی مووی بن رہی ہے، فرشتے بنا رہے ہیں، سب کو سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ریکارڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نام اعمال کے اندر سب کچھ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر بتائیے کہ پھر ہم ایسی تلاوت کریں گے؟ ہم ایسے پڑھتے ہیں، بیچ میں سے گزر جاتے ہیں، جی 2 پارے ہو گئے، 3 پارے ہو گئے، جاؤ جی. یعنی ہر عبادت کے ساتھ ہم نے نا مذاق بنایا ہوا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، ہر کام کے اندر ہماری چکر بازی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ استحضار، یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں.
ہم اللہ کے نظر میں بھی ہیں، اور وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا خوف یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے رب کے آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو پھر دینے کے باوجود ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا مراد ہے کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی نیکی بھی کرتے ہیں تو پھر بھی ڈرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ حج کرتے ہیں تو پھر ڈرتے ہیں کہ میں نے تو کر لیا، اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہیں جو نیکیاں کریں اور پھر ڈریں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم برائیاں کر کے بھی ڈھیٹ بنے پھر رہے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں اور پھر نہیں ڈرتے، اور جو صحابہ کرام تھے وہ نیکیاں کرتے تھے اور پھر ڈرتے تھے، اور وہ صحابہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نہیں بے شمار مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، یعنی کہ یہ بڑے بڑے درجے کے صحابہ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری نہیں بلکہ جنت کی ان کو سند دے دی گئی تھی، ضمانت دے دی گئی تھی، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ کاش کہ میں تنکا ہوتا، کاش کہ میں کوئی جانور ہوتا، اللہ کے سامنے حساب کتاب کی گھڑی سے تو بچ جاتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کاش کہ میں گھاس ہوتا، جانور مجھے کھا جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جن کو جنت کی ضمانتیں مل چکی ہیں، اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ نیکیاں کرتے تھے جنہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، وہ اتنا ڈر رہے تھے۔ ایک ہم ہے کہ ہم نے دیا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ڈھیٹ ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ وہ اللہ کے راہ میں کچھ دیتے ہیں، دینے کے بعد پھر ڈرتے بھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، جو بھلائی کے کاموں کے اندر جلدی کرتے ہیں، وہم لا سابقون، اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر نا اس کی فطرت کے اندر ایک مادہ رکھا حرص کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تو بے مقصد نہیں پیدا فرمایا، اس کا بھی کوئی صحیح مصرف ہوگا۔ تو اس کا صحیح مصرف کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اس کا جو غلط مصرف ہے، اپنے حرص کو دنیا کے کاموں پر لگاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ حرص ہے کہ یہ چیز میری ہو جائے، یہ چیز میری ہو جائے، یہ مکان میرا ہو جائے، یہ دکان میری ہو جائے، یہ مارکیٹ میری ہو جائے، اتنا پیسہ میرے پاس آ جائے۔ ہمارا حرص ان کاموں کے اندر ہے، یعنی کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ حرص کا مصرف دنیا ہے، جبکہ صحابہ کرام کا جو حرص تھا اس کا مصرف دنیا نہیں بلکہ دین تھا، ان کا مصرف کیا تھا؟ آخرت۔ ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج میں نے آدھا مال اپنے گھر چھوڑنا ہے اور آدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر جانا ہے، اور آج ایک موقع میرے پاس کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ یعنی کہ نیکی کے اندر نا سبقت، مقابلہ، بڑھنے کی فکر، بڑھنے کی کوشش۔ اب اس طرف سے یہ تھا کہ آدھا گھر، آدھا اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر جاتا ہوں کہ آج ابو بکر سے میں اس نیکی کے اندر بڑھ جاؤں۔ کوشش تو کر رہے تھے
دوسری طرف ابو بکر جو ہے وہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ لگا رہے تھے کوئی چیز بچی تو نہیں ہے، میں سارا لے کر جاؤں۔ تو صحابہ کرام کا مقابلہ ان کاموں کے اندر تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، جو سلام کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، جو جواب دیتے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی کہ میں پہل کروں، کہ مجھے 30 نیکیاں ملیں، میرے پاس یہ نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ان کا مقابلہ اس چیز کے اندر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، جیسا کہ آج کے درس میں ہے، ایسے لوگ بھلائی کے کاموں کے اندر جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور 30ویں پارے کی سورۃ المطففین میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ ان کاموں کے اندر تو جو حریص ہیں انہیں چاہیے کہ آؤ اپنا اپنا حرص دکھاؤ، پتہ چلے اللہ تعالیٰ سے کس کو زیادہ پیار ہے، پتہ چلے کس کو زیادہ جنت کا شوق ہے، پتہ چلے کس کو اللہ کے نبی سے زیادہ عشق ہے، زیادہ پیار ہے۔ آؤ اپنے اپنے نیک اعمال کرو، اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹو، پتہ چلے کہ آخرت کا کس کو شوق ہے، اللہ کا دیدار کس کو زیادہ چاہیے، کس کو زیادہ شوق ہے، پتہ چلے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کے کاموں کے اندر، نیکیوں کے کاموں کے اندر صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنائیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں، مقابلہ کریں، ان کاموں کے اندر اپنا حرص دکھائیں۔ دنیا تو جو مقدر میں ملنی ہی ملنی ہے، جتنا بھی انسان دوڑ لے، بھاگ لے، کوشش کر لے، ملنا وہی جو مقدر میں ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ایک بندے کے اندر ہم نے وہ طاقت نہیں رکھی لیکن ہم اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تو یہ کام کر، یہ کام کر، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نے جو بھی حکم دیا ہے اتنا ہی دیا ہر بندے کو جتنا وہ کر سکتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے ہم نے اتنا ہی اس کو پابند کیا ہے۔ جیسے نماز سب پر فرض ہے لیکن زکوٰۃ صرف مالداروں پر ہے، حج ہے وہ صاحب نصاب جو مالدار ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو یہ اسی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر حکم جو بھی جس کو دیا وہ کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے مال دیا تو دے گا نا، جس کو نہیں دیا، جس کو ہم نے مستحق بنایا وہ تو لینے والوں میں سے ہے۔ تو زکوٰۃ مالداروں پر، نماز سب پر۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، ویسے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں خیر ہی خیر ہے، لیکن بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو وہ حکم دیے ہی نہیں، اس کا مکلف بنایا ہی نہیں جتنی اس کے اندر ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اس کی جان نہ نکالتی ہو۔ تو یہ ساری کی ساری وہ صفات ہیں جو ہمارے بس میں ہیں، ہم اپنا سکتے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے برعکس وہ طبقہ ہے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے اکڑ دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل تو غفلت میں پڑے ہوئے۔ دل کا غافل ہو جانا یہ بھی بہت خسارے کا سودا ہے۔ دل غافل ہو جائے، اصل تو ایک بنیاد کیا ہے؟ دل ہے، مرکز ہے، اسی میں اللہ کی محبت آتی ہے، اسی کے اندر توحید کے خزانے چھپے ہیں۔ اور جو مومن کا دل ہے حقیقتاً یہ ہے کہ وہ بیت اللہ ہے۔ مومن کا دل بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے؟ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ تو جب اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے تو ہمارا دل کیا ہوا؟ یہ بیت اللہ ہوا، اللہ کا گھر ہوا۔ تو اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تو ہم اپنے دل کو ہر قسم کی غلاظت سے، گندگی سے، جتنی بھی روحانی بیماری ہیں، جتنی بھی مہلک بیماری ہیں، ہم ان بیماریوں کو، اس گند کو صاف کریں، پاک۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس گھر میں رہنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہیں ان کے دل تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل تو کفر اور شرک کے سبب وہ تو سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دل پر تو تالے لگ چکے ہیں۔ جہاں پر ظلمت ہو، سیاہی ہو، اللہ وہاں جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ہم ان کو مہلت دیتے رہتے ہیں بالآخر ہم ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اور جب ہم ان کو پکڑتے ہیں اذا ہم یجعرون، پھر یہ چیخیں گے اور چلائیں گے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ دنیا کے اندر پکڑے یا ان کو آخرت کے اندر پکڑے، لیکن پکڑنا اس نے ضرور ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے پکڑنا ہے اذا ہم یجعرون، یہ چیخیں گے چلائیں گے، لیکن ہم ان کو اس وقت حکم سنائیں گے لا تجعروا اليوم، کہ آج چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، آج چلانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار چلانا بند کرو، انکم منا لا تنصرون، جتنا بھی تم چیخو چلاؤ لیکن ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا جرم بھی پھر ان کو بتائیں گے کہ جب میری آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی اس وقت تم کیا کرتے تھے؟ کبھی کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچاؤ۔ کبھی اپنی انگلیاں کھانوں کے اندر ڈال دیتے تھے، ہم تو سننا نہیں چاہتے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، العیاذ باللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے اور مستکبرین، ابھی تم بڑے متکبر تھے، اللہ کے سامنے اکڑ دکھاتے تھے، آج پھر یہ بھگتو۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ تو بدبختی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے، انہوں نے اللہ کے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ کے ساتھ ٹکر لی، اللہ کے نبی کی تکذیب کی مخالفت کی، تو وہ بھی اللہ ہی کی مخالفت ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کہ ہم مومن موحد ہیں، ہم الحمدللہ شرک سے پاک ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ عمدہ صفات جو آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں، ہم ان کو اپنانے کی کوشش کریں، یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں گے، اس کے محبوب بن جائیں گے، ہم اس کو پسند آ جائیں گے، اور جب اس کو پسند آ جائیں گے وہ اپنی رضا عطا فرما دے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنائے گا اور اس کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی، حشر کے اندر، قبر کے اندر، یعنی کہ آخرت کی ساری منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، یہاں تک کہ پھر سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔